جہاں وہ سماج کے اندر انسان کو ہائی جیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سماج ہی میں رہو، شانے سے شانہ ہلتا رہے، تنفس الجھتے رہیں، سماج کی ذمہ داریوں کو برداشت کرو، پڑوس کے دھوئیں کے لیے اپنی آنکھوں کو کھلی رکھو، حقوق انسانی کے اوپر تیار رہنا چاہیے۔ عبادت وہ بھی ہے جو مسجدوں میں ہوتی ہے، عبادت یہ بھی ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے صرف ہوتی ہے۔ اسلام نے عبادت کا تصور بدل دیا۔ عبادت مسجدوں کے کونوں میں اور مندروں کے گوشے میں اور چرچ کے دیوانوں میں نہیں ہوتی۔ عبادت نام ہے ہمارے حکم کے مطابق سانس لینے کا، چاہے تم جی کے نام لو، سو کے سانس لو، دکان پہ بیٹھو، اسٹڈی کرو، کہیں بھی تم چلے جاؤ، ہر یہ ہو گئی۔ جاگتے میں بھی عبادت، سوتے میں بھی عبادت۔ چین سے کوئی سو رہا ہے، اس کے حق تنفس کو اسلام ایک تسبیح قرار دیتا ہے۔ ایک مزدور جو اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کش ہے، سر کا پسینہ قدموں تک بہہ رہا ہے، یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں، یہ تسبیح کے دانے ہیں جس کے اوپر صدیوں کی عبادت ناز کرتی ہے۔ حضور نے ایک مزدور کے وہ ہاتھ جس کے اندر مٹی شامل تھی، اس کو اٹھا کے چوم لیا۔ آپ مولویوں کے ہاتھ چومتے ہیں، رسول نے مزدور کے ہاتھ چومے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عزت ہے ایک محنت کی۔ محنت خود ایک عبادت ہے۔ کاہلی، غفلت، سستی، لیزینس، یہ کفر کی تمام بہنیں ہیں جو اسلام نے ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اگر کوئی غافل ہے، واللہ لا يحب شاد الغافل، اللہ ان جوانوں کو دوست نہیں رکھتا جو غفلت کے شکار ہیں، پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا دیر تک موویز دیکھی تھی، اب 1 بجے نہ اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ تو ایک ایسا ضابطۂ حیات، ایک مکمل جینے کا ڈھنگ اسلام نے معین کیا اور اس کا نام رکھا عبادت۔ ای خواهش من